السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رات گزرنے کے بعد تیسرے دن پھر معرکہ شروع ہوا۔ گزشتہ دونوں معرکوں سے یہ تیسرا معرکہ زیادہ ہولناک ثابت ہوا۔ حضرت کاکا بن عمر نے اس لڑائی میں پہلے سے یہ تدبیر کی ہوئی تھی کہ فوج کے کچھ دستے رات کی تاریکی میں شام کی طرف نکال کے انہیں حکم دیا کہ 100 کی تعداد میں صبح سویرے ایک ایک کر کے میدان جنگ میں پہنچتے رہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب مسلمانوں کا پہلا دستہ نعرہ تکبیر کہتا ہوا میدان جنگ میں پہنچا تو ایرانی سمجھے کہ مسلمانوں کو مزید کمک پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت حشام کی سپہ سالاری میں 700 سواروں کا ایک دستہ اور پہنچ گیا، جسے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے شام سے بھیجا تھا۔ حضرت حشام نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے بھائیوں نے شام کو فتح کر لیا ہے۔ ایران کی فتح کا جو وعدہ خدا نے تم سے کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ معمول کے مطابق ایرانیوں کی طرف سے پہل ہوئی اور ان کی طرف سے سب سے پہلے ایک مضبوط ڈھیل ڈول کا آدمی سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق ہو کر میدان جنگ میں آیا، جو آتے ہی اتفاق سے ایک نحیف الجثہ مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اب اس کے بعد عام لڑائی کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں سب سے زیادہ دشواری ان کوہ پیکر ہاتھیوں سے پیش آئی جو لوہے کی دیوار بن کر مسلمانوں کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ عربی گھوڑے انہیں دیکھ دیکھ کر بھڑکتے تھے۔ اگرچہ مسلمانوں نے گھوڑوں پر جولیں ڈال کر اس مشکل کو آسان تو کر لیا، تاہم دشواری پھر بھی قائم رہی۔ ہاتھیوں کی قطار جس طرف منہ اٹھاتی، صفوں کی صفیں درہم برہم ہو جاتی تھی۔ یہ صورت دیکھ کر حضرت سعد بن وقاص نے مسلمانوں سے کہا کہ نیزے لے لے کر ان پر ٹوٹ پڑیں اور تاک تاک کر ان کی آنکھیں ضائع کر دیں۔ حضرت کاکا نے ایک سفید ہاتھی پر ایسا وار کیا کہ سونڈ مستک سے الگ ہو گئی اور وہ جرجری لے کر بھاگا، اور اسے دیکھ کر اس کے پیچھے والے بھی سب ہاتھی اس کے پیچھے بھاگ نکلے۔ اس طرح یہ آہنی دیوار آپ سے آپ گر گئی اور مسلمانوں کو مقابلے کا کھلا موقع میسر آ گیا۔ مسلمانوں نے اب پوری قوت کے ساتھ ایرانیوں پر حملہ کیا اور ایسی گمسان کی لڑائی ہوئی کہ تلواروں کی کھچا کھچ، نعروں کی گونج اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ حتیٰ کہ بنو اسد، نخار، نجیلہ اور کندہ وغیرہ عرب قبائل کے مسلمانوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، لیکن ایرانی پھر بھی ثابت قدم رہے۔ دن بھر میدان کارزار گرم رہا۔ رات کو جب شدت سے لڑائی جاری رہی اور اس قدر طول پکڑا کہ دوسرے دن کہیں دوپہر میں جا کر فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی، ایرانی فوجوں کا سپہ سالار رستم لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر بھاگ نکلا اور ایک ندی میں کود کر موت کے منہ سے نکل بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ایک مسلمان سپاہی نے پیچھا کر کے اسے جا لیا اور قتل کر دیا۔ رستم کے قتل کے بعد ایرانیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور مسلمانوں کے ہاتھ ان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ اس معرکے میں ایرانیوں کے پورے 20,000 آدمی قتل ہوئے۔ حضرت سعد بن وقاص نے فوراً فتح کی خوشخبری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھجوائی۔ اس کے علاوہ انہیں ایرانیوں کے مقتولین اور مسلمانوں کے شہداء کی تعداد سے بھی آگاہ کیا۔ جب سے جنگ قادسیہ کا معرکہ شروع ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد شہر سے باہر کافی دور نکل جاتے اور نہایت بے چینی سے قاصد کا انتظار کرتے۔ ایک روز معمول کے مطابق جب آپ نکلے تو دور سے ایک شتر سوار کو آتے دیکھا۔ آپ بے تاوانا اس کی طرف دوڑے اور قریب پہنچ کر حالات پوچھنے شروع کیے۔ شتر سوار سرسری طور پر بتاتا چلا جاتا تھا اور آپ اس کی سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ اسی حالت میں دونوں شہر میں داخل ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر جب اسے معلوم ہوا کہ یہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو سخت شرمندہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کچھ حرج نہیں، تم حالات بیان کرتے جاؤ۔ قاصد کی زبانی حالات سننے کے بعد آپ نے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کر کے حضرت سعد بن وقاص کا خط سنایا
اور پھر ایک تقریر کی جس میں آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، میں بادشاہ نہیں کہ تمہیں اپنا غلام بناؤ، میں تو خود خدا کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا بار گراں میرے کندھوں پر ڈالا گیا ہے۔ اگر میں اس طرح تمہاری خدمت کر سکوں کہ تم شکم سیر ہو کر اطمینان و سکون سے زندگی بسر کر سکو تو یہ میرے لیے عین سعادت ہے، اور اگر میں خواہش کروں کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی، اس وقت مجھے خوشی کم اور غم زیادہ ہوگا۔ قادسیہ کی شکست کے بعد ایرانیوں نے بابل میں اکٹھے ہو کر انتقام لینے کے لیے پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت سعد بن وقاص کو جب نئی صورتحال کا پتہ چلا تو وہ فوراً بابل روانہ ہو گئے۔ قادسیہ کی جنگ نے چونکہ ایرانیوں کی طاقت میں کافی کمی پیدا کر دی تھی، اس لیے وہ حضرت سعد بن وقاص کے مقابلے میں اب جم کر نہ لڑ سکے۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص انہیں جلد ہی شکست دے کر بابل، کوسی اور بحرہ شیر وغیرہ پر قبضہ کرتے ہوئے ایران کے پایہ تخت مدائن جا پہنچے۔ بحرہ شیر اور مدائن کے درمیان دجلہ پڑتا تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے حملے کو روکنے کے لیے درائے دجلہ کا پل توڑ دیا اور کشتیاں روک دیں۔ حضرت سعد بن وقاص نے دریا پار کرنے کا جب کوئی سامان نہ پایا تو خدا کا نام لے کر دریا دجلہ میں گوڑا ڈال دیا۔ پھر ان کی دیکھا دیکھی تمام اسلامی فوج بھی دجلہ میں اتر گئی اور نہایت سکون و اطمینان سے باتیں کرتی ہوئی پار پہنچ گئی۔ ایرانی دور سے یہ نظارہ بڑی حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے تھے۔ جب مسلمان ان کے قریب پہنچ گئے تو دیوان آمد ند یعنی دیو آگے کہتے ہوئے بھاگ نکلے۔ یزدجرد جس نے اپنے حرم اور شاہی خاندان کو پہلے ہی سے حلوان بھجوا دیا، اب وہ خود بھی حلوان چلا گیا اور شہر مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا، سونے چاندی اور زرد جواہرات کے ڈھیر لگ گئے۔ حضرت سعد بن وقاص نے مال غنیمت کو فوج میں تقسیم کرنے کے بعد اس کا 5واں حصہ مدینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھجوا دیا۔ اب ایرانی میدان سے بھاگ کر جلولہ میں اکٹھے ہو گئے اور رستم کے بھائی فرزار کی سپہ سالاری میں ایک لشکر جرار تیار کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی پھر تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت سعد بن وقاص نے ان تیاریوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پھر لکھا اور انہوں نے حکم دیا کہ ہاشم بن عتبہ کو 12,000 مجاہدوں کی ایک فوج دے کر جلولہ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت ہاشم بن عتبہ نے محاذ پر پہنچتے ہی جنگ شروع کر دی۔ گمسان کا رن پڑا۔ حضرت کاکا نے بھی اس لڑائی میں خوب داد شجاعت دی۔ آخرکار مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور بے شمار ایرانی مارے گئے۔ یزدجرد اس وقت حلوان میں تھا۔ اسے ایرانیوں کی شکست کا پتہ چلا تو حلوان چھوڑ کر رے کی طرف بھاگ نکلا۔ اس اثنا میں حضرت کاکا حلوان پہنچ گئے اور انہوں نے خسرو دشنوم کو شکست دے کر حلوان پر قبضہ کر لیا اور عام منادی کرا دی کہ جو شخص اسلام قبول کر لے گا یا جزیہ ادا کرے گا اس کی جان و مال اور عزت و آبرو بالکل محفوظ رہے گی۔ اس اعلان پر بہت سے ایرانی امراء مسلمان ہو گئے۔ غرض اس جنگ کے بعد عراق عرب کی تمام لڑائیاں ختم ہو گئی اور سرزمین عراق ساری کی ساری مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اب عراق عرب کا کوئی علاقہ یا خطہ ایسا نہیں رہا تھا جہاں مفتوح نہ ہو۔ ہر چند حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عراق سے آگے قدم نہیں بڑھانا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایرانیوں میں اب اتنا دم خم نہیں رہا جو مسلمانوں کو پھر ستائیں اور ان پر حملہ کریں، لیکن عراق کے ہاتھ سے نکل جانے کے باعث اب ایرانی چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ ان کے لیے عراق کا ہاتھ سے چلے جانا ایک قومی مسئلہ بن گیا تھا۔ چنانچہ پہلے صرف حکومت ایران کا مقابلہ تھا، اب ساری مملکت ایران مقابلے پر آ گئی۔ حضرت سعد بن وقاص نے سارے حالات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجبوراً یہ حکم دیا کہ عبداللہ بن غنم کو اس مہم پر بھیج دیا جائے۔ چنانچہ 16 ہجری میں حضرت عبداللہ بن غنم 5,000 مجاہدوں کو لے کر تکریت پہنچ گئے۔
جہاں ایرانیوں کی جنگ کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن غنم نے آتے ہی تکریت کا محاصرہ کر لیا، لیکن جزیرہ کے عرب عیسائی بھی دشمنی کے ہمراہ تھے، اس لیے کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن غنم نے عرب عیسائیوں کے پاس خفیہ نامہ و پیام کر کے انہیں توڑ لیا اور اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر جب مسلمان حملہ آور ہوئے تو پشت کی طرف سے ان عربوں نے بھی حملہ کیا اور ایرانی ان دونوں کے درمیان میں آ کر پوری طرح پس گئے اور تکریت پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑے عرصے تک لڑائی رکی رہی، مگر جب 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ایاز بن غنم کو مقرر کیا تو انہوں نے سارے جزیرے میں فوجیں پھیلا دیں اور معمولی جنگوں کے بعد رکا، ہران، نصیبین، میاں فارکین، سمسات، سروج اور کرکیسا وغیرہ علاقوں کو یکے بعد دیگرے فتح کر کے پورے جزیرے کو زیر نگین کر لیا۔ اگرچہ اب سارا عراق مسلمان لے چکے تھے اور اس پر مکمل مستقل قبضہ رکھنے کے لیے یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے بصرہ نام سے ایک فوجی چھاؤنی بھی قائم ہو گئی، تاہم ایران کی سرحدی چوکی خوزستان اب تک ایرانیوں ہی کے پاس تھی اور فوجی نقطۂ نظر سے خوزستان پر قبضہ کرنا بصرے کی حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ چنانچہ بصرے کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اہواز پر حملہ کر کے یہاں کے حاکم ہرمز کو مطیع کیا، لیکن ہرمز تھوڑی مدت کے بعد پھر باغی ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرے کے حاکم تھے، انہوں نے ہرمز کو شکست دے کر اہواز پر مستقل قبضہ کر لیا۔ پھر وہ سوئس کی طرف بڑھے، پھر جب اسے فتح کر لیا تو رام ہرمز کی طرف بڑھ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے حاکم نے 8 لاکھ سالانہ پر صلح کر لی، مگر جلد ہی وہ پھر باغی ہو گیا اور ایک عظیم الشان فوج اکٹھی کر کے پھر میدان جنگ میں آ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فوج لے کر سوستر پہنچ گئے۔ ہرمزان نے بڑی بہادری سے ان کے حملے کو روکا، جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے، تاہم آخرکار ہر طرح پسپا ہوا اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا، جو کافی عرصے تک جاری رہا۔ اتفاق سے ایک روز شہر کا ایک باشندہ مل گیا، جس کے ذریعے خفیہ طور پر شہر کے تمام راستے دیکھ لیے گئے۔ پھر تھوڑے سے مسلمانوں کو وہ اپنے ساتھ لے کر ایک تہہ خانے کے ذریعے شہر میں داخل ہو گیا اور شہر پناہ کے دروازے کھول دیے گئے اور مسلمان جو باہر انتظار میں کھڑے تھے دروازے کھلتے ہی گھس پڑے۔ اب یہ دیکھ کر ہرمزان قلعہ میں جا کر چھپ گیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوا دیں اور مجھ سے کوئی تعارض نہ کریں تو میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بخوبی منظور کر لیا اور غرض ہرمزان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں پہنچ کر مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2000 درہم سالانہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ہرمزان کی رہائی کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ گرفتار ہو کر مدینے میں حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر فاروق اسے قتل کرنا چاہتے تھے، مگر اس دوران ہرمزان کو ایک چال سوجی، اس نے جھوٹ موٹ پیاسا بن کر پانی مانگا۔ پھر جب اس کے سامنے پانی کا پیالہ آیا تو اس نے منہ لگانے سے انکار کر دیا اور کہا ڈر ہے کہ آپ مجھے پانی پینے کے دوران قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کچھ فکر نہ کرو، تم سے کوئی تعارض نہ ہوگا۔ اب ہرمزان نے حضرت عمر فاروق سے کہا امیر المومنین، اب آپ مجھے امان دے چکے ہیں، لہٰذا قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں، تمہیں امان نہیں دی گئی۔ اس پر مسلمان بولے امیر المومنین، جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تم کچھ فکر نہ کرو، تم سے کوئی تعارض نہ ہوگا، تو امان تو آپ نے اسے اسی وقت دے دی تھی۔ ہرمزان کی چال بازی سے حضرت عمر فاروق اور مسلمان دونوں دھوکہ کھا گئے۔ اسلام پر سب سے پہلے شے ایک غیر مسلم کی امان ہے۔ اگر کسی غیر مسلم شخص کو ایک ادنا سا مسلمان سپاہی بھی امان دے دے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اسے نبھانا لازم آ جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ
اگر کوئی مسلم غلام بھی کسی غیر مسلم حملہ آور گروہ یا فرد کو امان بخش دے تو اس کی پابندی نہ صرف اکیلے اس پر بلکہ تمام اسلامی فوج اور صدر مملکت پر بھی عائد ہوتی ہے۔ المختصر حضرت ابو موسیٰ اشعری برابر آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ سوستر کے بعد جندی، سہارپور وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے خوزستان کا تمام علاقہ زیر نگین کر لیا۔ اس کے بعد عراق عرب کا کوئی خطہ یا کوئی علاقہ ایسا نہیں رہا جو غیر مفتوح ہو۔ یزدجرد اس وقت مرو میں تھا اور یہیں اسے معلوم ہوا کہ اس کا دست راست کفتے بازو ہرمزان بھی گرفتار ہو گیا۔ اب خوزستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانے سے ایرانیوں کو سخت فکر پیدا ہوئی۔ وہ یزدجرد کے پاس گئے اور کہا کہ اگر مسلمانوں کا سیلاب یوں ہی آگے بڑھتا رہا تو ضرور اپنے زور سے تمام ایران کو بہا لے جائے گا۔ یزدجرد نے ایرانیوں کی چیخ پکار پر چھوٹے چھوٹے ماتحت حکمرانوں کو مدد کے لیے لکھا۔ چنانچہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یزدجرد کے پاس 1.5 لاکھ فوج اکٹھی ہو گئی اور ایران کے مشہور سپہ سالار مروان شاہ نے اس کی قیادت کی۔ حضرت سعد بن وقاص نے پیش آئندہ حالات سے حضرت عمر فاروق کو مطلع کیا اور انہوں نے صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت نعمان کو سپہ سالار بنا کر نہاوند روانہ کر دیا اور حضرت سعد بن وقاص کو ان کے ماتحت رہ کر کام کرنے کی ہدایت کی۔ نہاوند کے چند میل کے فاصلے پر مروان شاہ اپنی فوجیں لیے لڑنے کو پہلے سے موجود تھا، مگر لڑنے سے پہلے وہ مسلمانوں پر اپنے غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ صلح کی بات چیت کے لیے اس نے اسلامی سفیر طلب کیا اور حضرت نعمان نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بطور سفیر بنا کے بھیج دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بلا تعامل مردان شاہ کے دربار میں گھس گئے۔ وہ بڑے ٹھاٹھ سے سر پر نگار تاج رکھے سونے کے تخت پر بیٹھا تھا۔ حضرت مغیرہ نے مترجم کے ذریعے گفتگو کی۔ مروان شاہ حقارت سے بولا، تم لوگ دنیا میں سب سے زیادہ بدبخت، فاقہ مست اور منحوس قوم ہو۔ ہمارے سپاہی کبھی کہ تمہاری قسمت کا فیصلہ کر چکے ہوتے، مگر تم لوگ اتنے ذلیل ہو کہ تمہارے خون سے اپنے تیروں کو بھی ناپاک کرنا پسند نہیں کرتے۔ اب بھی اگر تم واپس چلے جاؤ تو معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ تمہاری لاشیں خاک و خون میں تڑپتی نظر آئیں گی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا، ہاں جیسا کہ تم کہتے ہو ہم پہلے ایسے ہی تھے، لیکن جب ہم میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا اس نے ہماری بالکل کایا ہی پلٹ دی۔ اس نے ہم سے دنیا میں فتح و ظفر اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس وقت سے فتح و ظفر برابر ہمارے ساتھ ساتھ ہے، لہٰذا اب ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جا سکتے کہ جب تک تمہارے ملک کو فتح نہ کر لیں یا ہماری لاشیں خاک و خون میں لت پت نہ ہو۔ غرض صلح کی گفتگو ناکام ہوئی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے واپس آتے ہی جنگ چھڑ گئی اور ایسا گمسان کا رن پڑا کہ عجم کی تمام لڑائیوں میں قادسیہ کے سوا کبھی خون ریز مارکا نہ ہوا تھا۔ مجاہدین اسلام نہایت پامردی اور بے جگری سے لڑے اور لاشوں کے پشتے لگاتے گئے۔ حضرت نعمان سخت زخمی ہو کر گرے، لیکن ان کے گرتے ہی ان کے بھائی حضرت بن مکران نے اس چابک دستی سے اسلامی فوج کا علم سنبھال لیا کہ اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائی۔ تمام دن میدان کارزار گرم رہا، حتیٰ کہ رات کی تاریکی پھیلتے ہی ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے اور ہمدان کی طرف بھاگ نکلے۔ اس لڑائی میں 30,000 ایرانی قتل ہوئے اور ان کی فوجی طاقت ایسی تباہ و برباد ہوئی کہ پھر ایسے ساز و سامان کے ساتھ وہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے پر نہ آ سکے۔ اسلامی قاصد کسریٰ پرویز کے جواہرات کے انبار لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فتح کی خوشخبری سنائی۔ آپ فتح کا موضوع سن کر بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت نعمان کی شہادت کی اطلاع پائی تو بے اختیار سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے۔ اب نہاوند سے اسلامی فوج رے کی طرف بڑھی، جہاں ایرانی فوج کے سپہ سالار اسفندیار نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور شکست کھائی۔ یزدجرد اب مرو سے بھاگ کر اصفہان اور پھر کرمان چلا گیا اور آخر میں اس نے بلخ میں پناہ لی۔
جہاں در بدر خاک بسر مارا مارا پھرتا رہا اور بالآخر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اپنے ہی ایک ہم قوم دہقان کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے فارس، سجستان، آذربائیجان اور خراسان کو فتح کر لیا اور اس طرح سے 21 ہجری میں تمام ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے فتح کیے جانے کی اطلاع پا کر دلی مسرت محسوس کی اور مسلمانوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کر کے مؤثر تقریر کی، جس میں آپ نے فرمایا، آج مجوسیوں کی سلطنت بالکل تباہ و برباد ہو گئی، اب ان کے ملک کی ایک چپا زمین بھی ان کے قبضے میں نہیں کہ جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کا ملک اور ان کی دولت کا تمہیں اس لیے وارث بنایا ہے کہ تمہیں آزمائے، اس لیے تم اپنی حالت نہ بدلو، ورنہ خدا بھی تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ مسلمانوں کے اس عظیم سپہ سالار حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے متعلق اختلاف ہے۔ ابو نعیم نے کہا ہے کہ 58 ہجری میں وفات پائی، جبکہ واقدی کے مطابق 55 سن وفات قرار دیا گیا ہے، اور ابن حجر نے 2 روایتیں بیان کی ہیں، جن میں ایک سن 51 ہجری اور دوسری سن 55 ہجری ہے، مگر مشہور سن 58 ہجری ہی لی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔